ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، بڑی یہ ہمارے وہ لوگ، ہمارا پسا ہوا طبقہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت بڑا چیلنج، بلکہ بہت ہی بڑا چیلنج ان لوگوں کے لیے جو اس کے خلاف فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، یعنی ہمارے پیرامیڈکس اور پولیس اور دیگر جو لوگ اس کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ پولیس اس لیے کہ پہلے پولیس ناکوں پہ تھی، لیکن اب پولیس کی جو ایڈیشنل ذمہ داریاں ہیں کہ جو حکومت نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں ان کے مطابق یہ لاک ڈاؤن، یعنی کہ اگر پیر سے جمعرات تک مارکیٹس 5 بجے تک کھلی رہیں گی تو اس کے بعد ایک تو ان کو بند کروانا اور یہ انشور کرنا کہ اس کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن مسلسل یہ مارکیٹس بند رہیں۔ اگرچہ قوم کی اپنی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ خود کرونا جیسی مہلک بیماری سے، جس کا ابھی تک دنیا میں کوئی علاج، کوئی ویکسین ہی دریافت نہیں ہو سکی، اس سے بچیں، لیکن جس قدر غیر ذمہ داری تو میں نہیں کہوں گا لیکن بے احتیاطی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے آج، یعنی کہ میں جب یہ انٹرویو کرنے کے لیے راستے میں تھا تو جس طرح لوگ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، جس طرح سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھی جا رہی، اس سے بہت سارے خطرات پیدا ہوں گے۔ ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز یعنی پیرامیڈکس اور پولیس، ان کو کیا خطرات ہوں گے، پولیس کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب انعام غنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلا سوال کہ یہ جو لاک ڈاؤن حکومت نے، اور یقیناً حکومت نے کوئی خوشی سے نہیں کھولا، ایک بہت بڑا پریشر تھا، ہمارا جیسا غریب ملک جو پہلے ہی اوور برڈن ہے آبادی کے بے تحاشا پھیلاؤ سے، اور اس کے بعد جس طرح کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمارے اس کرائسس کے بعد، یعنی کرونا کرائسس کے بعد ہمارے غربت سے جو نیچے، جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ 7 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ اگر آپ 21-22 کروڑ کے ملک کی آبادی کے تناسب سے یہ دیکھیں تو اس کا مطلب 1/3 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں گے جب یہ کرائسس چلا، اور ان کی تعداد مزید بڑھے گی۔ تو لاک ڈاؤن تو کھل گیا لیکن لوگ اس طرح ریئیکٹ نہیں کر پا رہے، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہے، اور بلکہ سب سے خوفناک چیز یہ کہ، یعنی میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بدقسمتی سے پڑھ نہیں سکے، پڑھے لکھے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرونا واقعی کوئی بیماری ہے، تو ان حالات میں پولیس کس طرح ان تمام SOPs پہ عمل درآمد کروائے گی؟ تھینک یو ویری مچ۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چیزوں کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو میں لے آئیں تو وہ کلیئر ہو جاتی ہیں، سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پنجاب کی آبادی 11 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ہماری جو پولیس فورس اس وقت موجود ہے کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر رینک تک، وہ کوئی 1,63,000 ہے، اور سارے ہم آل ٹولڈ کوئی 2 لاکھ کے قریب پولیس ہے، جس میں منسٹریل سٹاف اور سارے کا سارا سٹاف آ جاتا ہے۔ جب کرونا شروع میں پاکستان میں، بلکہ چائنا میں جب آیا تو ہماری ایک فورس ہے SPU، ہم اس کو کہتے ہیں اسپیشل پروٹیکشن یونٹ، وہ چائنیز کے ساتھ ڈیوٹی کرتی ہے، سو ہمارے جتنے CPAC کے پروجیکٹس ہیں اس پہ کام کر رہی ہے۔ چائنا میں جب آیا تو ہم نے بجائے ریئیکشن کے اور ریئیکٹیو ہونے کے، ہم پرویکٹیولی ہم نے کام شروع کیا، اور ہم نے اس وقت سے پنجاب پولیس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم کس طریقے سے وہ کریں۔ ہم نے ان کو ٹرین کیا، ان کو بتایا کہ جی کس طریقے سے چائنیز کے ساتھ ڈیوٹی کرنی ہے، بیکاز وہ سسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں، کچھ نکلے بھی اس میں سسپیکٹڈ۔ سو وہاں سے ہم شروع ہوئے۔ اس کے بعد نیکسٹ مرحلہ ہم پہ آیا کہ جب ایران سے زائرین آئے، بلوچستان، تافتان اور تافتان سے، ایون جنہوں نے KP جانا تھا، گلگت بلتستان جانا تھا، کشمیر جانا تھا، وہ بھی پہلے پنجاب آئے۔ ہمارے پاس DG خان آئے، اور پھر وہاں ہم نے ان کو رکھ کے کوارنٹین کر کے پھر آگے بھجوایا۔ سو پولیس نے بارڈر سے ان کو لیا، DG خان لائے، راستے میں ان کو کھانا پینا، چائے شائے، پھر کوارنٹین فیسلٹی میں رکھنا، وہاں ان کی حفاظت کرنا، یہ انشور کرنا کہ جی وہ کوئی باہر نہ نکلے، سو اس میں بھی پولیس انوالو تھی۔ پھر جب ہم نیکسٹ مرحلے پہ، جب گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور KP والوں کو بھیجنا بھی ایک مسئلہ تھا، ان کا کیا کریں، سو پھر راستے میں ان کو اسکارٹ کر کے لے جانا، اور
اور بہت فاصلہ ہے راستے میں ان کے کھانے پینے اور ان کا ایون ویسٹ ڈسپوزل کا ایشو ریزالو کرنا. سو پولیس اس میں بھی ساتھ ساتھ رہی, فرنٹ لائن پہ رہی, اور وہ بھی ہم کرتے رہے. پھر کوارنٹین فیسلٹیز بنی, ہم ان کوارنٹین فیسلٹیز پہ رہے. ہاسپٹلز پہ ہماری بے تحاشا نفری ہے, وہ ہم ساتھ میں کرتے رہے. سو ہاسپٹل, کوارنٹین فیسلٹی اور ساتھ ہی احساس پروگرام پرائم منسٹر کا شروع ہو گیا. وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی. تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہمارے کوئی 63,000 کے قریب نفری جو تھی وہ صرف اور صرف کرونا ریلیٹڈ ڈیوٹیز. پھر 144 لگا, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, ناکہ بندیاں, ظاہری بات ہے اس پہ لوگوں کو روکنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, بجھانا ہے. دکانیں بند, وہاں سے لوگوں کو واپس کرنا ہے. ریسٹورنٹس, کوئی 250 کے قریب تو ہم ریسٹورنٹس کے خلاف اس زمانے میں ہم نے پرچے دیے, ان کو بند کرایا. اسی طریقے سے دفاتر, فیکٹریاں, وہ بند کرانی, لوگوں کو واپس کرنا اور سمجھانا. رسک اس میں ایک اور بھی ہے, اسپیشلی اس وقت بہت زیادہ تھا, اب بھی بہت زیادہ ہے, کہ اگر ہم لوگوں کو گرفتار کر کر کے لاک اپ بھیجیں تو وہاں پر کرونا کا خطرہ ہے. اگر ان کو ہم جیل بھیجتے ہیں اور جیل بھرتے ہیں تو وہ بھی. 12 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ابھی تک ہم تلاشیاں لے چکے ہیں. اور ایز فرنٹ لائن سولجرز جو آپ نے بات کی ہے, میرے خیال میں ایز اے گروپ ہمارا سب سے بڑا پولیس کا گروپ ہوگا. ایون مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں ہے جو ڈاکٹرز یا ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہے, لیکن ایز آف ٹوڈے صرف پنجاب پولیس کے 211 آفیسرز اور سٹاف کرونا پازیٹیو ہے, اور مختلف کوارنٹین فیسلٹیز اور اس میں وہ موجود ہیں. ہم نے حکومت سے درخواست کی, حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے, جو NDMA اور PDMA نے بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا, لیکن چونکہ نفری بہت زیادہ ہے, ڈیوٹی بہت زیادہ ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس اتنے فنڈز یا اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ تمام فورس کو PPEs, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, جو گاؤن وغیرہ ہوتا ہے وہ دے دیں. ایون ماسکس جو ابھی تک ہمیں ملے ہیں وہ ٹوٹل تقریباً 1 لاکھ ماسک ہمیں ملے ہیں, جو ڈسپوزیبل ماسکس ہیں. اس کا وہ تو ایک دن کے لیے ہیں. سو وہ ایک دن کے لیے ہیں. جو PPEs ہیں وہ ہمیں کوئی 15-20 ہزار کے قریب ملے ہیں, جو گاؤن وغیرہ ہوتے ہیں. سب جو کوارنٹین فیسلٹیز پہ لوگ وہ کر رہے ہیں, اور باقی اس پہ. لیکن پاکستان کی قوم میں چند وہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ دینے میں, اور خاص کر اس طرح ڈونیشنز ہمارے پاس بہت آئی, بہت اچھے لوگوں نے, بہت بڑے جو اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. انہوں نے ڈونیٹ کیا, ڈائریکٹلی ہمیں بھی کیا, نیچے فیلڈ کو بھی کیا. IG صاحب نے ایک بہت بڑا بلک آف اماؤنٹ جو ہے اس دفعہ بجٹ کا, وہ اب شفٹ کر دیا ہے ٹو پرچیز آف PPEs. سو ہم اپنے وسائل سے, بیکاز ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہ پرووائڈ تو کرنا ہے. اگر پولیس میں یہ تعداد بڑھتی ہے 211, اور یہ ڈیلی کوئی 15-20 کے تعداد ہمارا اس کا اضافہ ہو رہا ہے اس میں. سو اگر یہ بڑھتی ہے تو یہ جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں, اگر یہ ہی فرنٹ لائن پہ نہیں رہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. اچھا سر, اسی حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں بہت بڑے بلک اس کے ساتھ پرچیز بھی کر رہے ہیں, ہمیں لوگ یہ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم جب ناکوں پہ جاتے ہیں تو اگر 5 یا 6 لوگ, میں شہر میں آپ کو پتہ ہے میڈیا تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں, 5 یا 6 لوگ یا 8 لوگ ناکے پہ ہیں تو صرف ایک بندے کے پاس, اور وہ بھی بڑا ہی سب سٹینڈرڈ وہ گاؤن ہے, اور جب ان کے ماسک دیکھیں تو وہ کپڑے کے ماسک ہیں, یعنی کہ ایک ہوتا ہے ڈسپوزیبل ماسک, چلیں اس سے پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے اگر N95 ماسک نہیں بھی ہے, لیکن وہ کپڑے کے ماسک جو تو خود تھوڑی دیر بعد اتنے زیادہ وہ انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اپنے اندر سٹور کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی کہ بڑا بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے انہیں کام کرتے دیکھا. دیکھیں بات یہ کہ اس وقت ہمارا سپوز ابھی جب یہ سارا کچھ ختم ہو گیا اور بہت لاک ڈاؤن آلموسٹ کھل بھی گیا اور بہت حد تک کھل گیا ہے, اس وقت صرف کرونا ریلیٹڈ ڈیوٹی ہماری 21,000 ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کرونا ریلیٹڈ ڈیوٹی کر رہے ہیں ایک شفٹ میں 21,000 بندہ, وہ ان کو اگر ہم ڈسپوزیبل ماسک دیتے ہیں تو ایک ہفتے کے ہمیں 1.5 لاکھ چاہیے. ٹھیک, ہمیں ٹوٹل ابھی تک جو پروویژن ہوئی ہے وہ 1 لاکھ کی ہوئی ہے. سو اس میں طریقہ کار اس کا ہم نے یہ وہ کیا ہے کہ جو فرسکنگ کر رہا ہے, جو لوگوں کو روک رہا ہے, جو بات چیت کر رہا ہے, ان کے پاس PPE ہو.
ٹھیک. N95 ماسک تو ظاہری بات ہے وہ اب صرف ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس ہی ہے. جو ڈسپوزیبل ماسک ہے وہ بھی اس کے پاس ہو جو اگلے سے بات کر رہا ہے, جو تلاشی لے رہا ہے, تاکہ اس کو ہم بچا پائیں. جو باقی اس کے ساتھ ہیں اگر ہم سب کو دینا شروع کر دیں تو جتنے ہمارے پاس ہیں وہ 2 دن میں ختم ہو جائیں گے, اور پھر ہم ان کو بھی نہیں دے پائیں گے جن کو بہت ضروری ہے. سو ہم پرائورٹائز کر کے اس وقت یوز کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک اور چیز آپ نے بھی بتایا کہ صرف 1 لاکھ ماسک اور یہ 15,000 کے قریب کٹس آپ کو ملی جو کہ ناکافی ہیں. تو آپ نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا یا پی ڈی ایم اے سے مطالبہ کیا کہ مزید فراہم کی جائے, اور آپ نے جو بجٹ مختص کیا ہے اس سے کتنی خریدنے جا رہے ہیں؟ نہیں, اس میں این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے دونوں اپنے وسائل کے مطابق تو ظاہری بات ہے ہمیں دے رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب, چیف منسٹر پنجاب نے ہمیں اس میں بہت ہیلپ کیا. آئی جی ہمارے شعیب دستگیر صاحب نے فرائیڈے کو ہی تمام کو کوئی 19 کروڑ روپے کے قریب بھیجے ہیں جو ہم یہی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ خریدنے کے لیے. پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ جو ہمارا ویلفیئر فنڈ ہے اس سے بھی ہم لیں. جو آپ نے بات کی سب سٹینڈرڈ کی, اب N95 از دا ہائیسٹ گریڈ, اس کے بعد یہ ظاہری بات ہے آ جاتے ہیں جو سرجیکل ماسکس ہیں. ایون اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو کپڑے کے ماسکس ہیں, ٹھیک ہے, جو 2 لیئرز 3 لیئرز 4 لیئرز, وہ بھی بہت حد تک پروٹیکشن دے دیتے ہیں اگر 2 وے ہو. اگر سامنے والے نے بھی پہنا ہے اور آپ نے بھی پہنا ہے تو یہ آپ کو بڑے آرام سے کوئی 80% کے قریب پروٹیکشن دے دیتے ہیں. اور وہ چونکہ ری یوزیبل بھی ہیں, وہ ملٹیپل ٹائمز یوز بھی ہو جاتے ہیں, اس کو دھو لیتے ہیں, ڈیٹول میں وہ کر لیتے ہیں. سو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے اور گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم میکسیمم پروٹیکشن اپنے سٹاف کو دے سکیں. اچھا سر, اس میں پولیس اہلکار بھی کورونا کا شکار ہو رہے ہیں, اور لازمی بات ہے کہ جب وہ احساس پروگرام پہ بھی ڈیوٹی کریں گے, وہ کوارنٹائن سینٹرز کے باہر بھی ڈیوٹی کریں گے, اور ناکوں پہ بھی کریں گے, اور ہمیں یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے. میری ہیلتھ میں بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگوں کو کورونا ہے. یہ تو صرف ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو کوئی شخص بخار یا اس طرح کی علامات کے ساتھ آتا ہے تو صرف اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیے, اس میں ایک تو سب سے پہلے ہم نے کیا, یہ آئی جی پنجاب نے حکم دیا, انہوں نے پروونشل گورنمنٹ سے بات کی, اور جتنے ہمارے اہلکار لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں, ایز اے فرسٹ پرائیورٹی ہم ان کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. بیکاز جیسے آپ نے کہا 80 to 85% اے سمٹمیٹک ہے. سو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اے سمٹمیٹک ہیں, جن میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں, اور وہ آگے یہ بیماری پھیلا سکتے ہیں, زیادہ ایشو لوگوں کے لیے بنا سکتے ہیں. سو سب سے پہلے ہم نے تقسیم کیا اپنی نفری کو 4 حصوں میں. سب سے پہلے وہ ہے جو کوارنٹین فیسلٹیز اور ہاسپٹلز پہ کام کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے وہ ہیں جو یہی ناکہ جات پہ یا اس پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہمارا وہ سٹاف ہے جو تھانوں میں کام کر رہا ہے, جن کا بہت زیادہ انٹریکشن ہے. اور چوتھے نمبر پہ پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں جو آفیسز میں کام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے پرائیورٹی لسٹ بنا کے اب اس وقت ہم اپنی ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں. ہم کوئی 8,000 کے قریب ٹیسٹ کروا چکے ہیں, جس میں کوئی 3,500 کے ریزلٹس ہمارے پاس آ گئے. سو ہم اس میں بھی پرو ایکٹیو ہیں, بیکاز ہم یہ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ ہم انتظار کریں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک سب انسپیکٹر سمٹمیٹک ہو گیا ان ون آف دا پولیس اسٹیشنز, وہ کام کرتا تھا انویسٹیگیشن برانچ میں, اور اس میں سمٹمز آ گئے, اس کی طبیعت خراب ہو گئی, سانس اس کی رکنا شروع ہو گئی, وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے. اب جتنا سٹاف تھانے کا ہے ان تمام کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے, کوارنٹین کرنا پڑتا ہے. سو ہمارا ایک ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم کوئی 1,250 بندہ ہم نے کوارنٹین کیا ہوا تھا. تو یہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے. ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں لوگوں کے اسی حساب سے جیسے میں نے بتایا. پھر جن کا پازیٹیو نکلتا ہے وہ ان کے ساتھ کام کرنے والے جو ہمارے باقی سٹاف ہے, ان کی فیملیز, ان کے بھی ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں. ان کو ہم کوارنٹین فیسلٹیز ہاسپٹلس میں رکھ رہے ہیں. وی آر ٹیک کیئر آف دیم. ہر ایک کے ساتھ ہم نے ایک پھر ہم افسر لگاتے ہیں جو اس کے ساتھ اس کی ساری ویلفیئر کا خیال کرے. ہمارے ویلفیئر برانچ اس کا وہ کرتا ہے. آئی جی صاحب نے ہمارے جو ویلفیئر برانچ ہے اسی سے 25,000 امیڈیٹلی دینے کا حکم کیا ہے کہ جیسے ہی ہمارا کوئی پازیٹیو آتا ہے تو اس کو اپ فرنٹ 25,000 ہم پے کر دیتے ہیں, تاکہ وہ امیڈیٹ جو اس کے نیڈز ہیں, جو اس کے ضروریات ہیں وہ پورے کر سکیں. اور ہماری حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو جس طریقے سے باقی سیکٹرز کے لیے کیا ہے, ہیلتھ سیکٹر کے لیے کیا ہے, ایون جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے کیا ہے, تو پولیس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ جو پازیٹیو آتے ہیں ان کی ہیلپ اور ان کی ویلفیئر
جو ہے وہ ہمارے ساتھ حکومت بھی اس میں ہمارا ہاتھ. انعام غنی صاحب میرے پاس اور بھی کچھ سوالات ہیں لیکن مجھے ایک بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے. ناظرین انعام غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرونا کی اس صورتحال میں چونکہ پولیس فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے اسی حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ جاری رہیں گے لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب آپریشنز انعام غنی صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے کرونا میں پولیس جو کہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے اس کے حوالے سے. انعام صاحب احساس سینٹرز اور کوارنٹائن سینٹرز کے باہر جو اہلکار تعینات ہیں ان کے متعلق کیا ایس او پیز ہیں کہ وہ کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے؟ کیونکہ ایک شکایت تو ہے کہ تھانوں میں تو بہت لمبی ڈیوٹیز ہیں. میں نام نہیں لوں گا. آپ کے ایک بڑے سینئر آفیسر نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ خدارہ ایک درخواست کریں ارباب اختیار سے, اور میں اس انٹرویو کے بعد میں کسی پروگرام میں, کیونکہ میرے پروگرام کا تو فارمیٹ نہیں ہے, کسی پروگرام میں بیٹھوں گا تو میں ضرور کروں گا کہ اگر آپ یہ لاک ڈاؤن کھولنے جا رہے ہیں تو پھر جب لاک ڈاؤن کا ٹائم ختم ہوتا ہے یعنی 5 بجے تو اس کے بعد پھر حقیقی معنوں میں لاک ڈاؤن کریں تاکہ پولیس والوں کو بھی کوئی ریلیف مل سکے, وہ ریلیکس کر سکے. تو یہ جو خطرناک پوائنٹس ہیں احساس سینٹرز جہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ جمع غفیر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں ان پہ ڈیوٹی کے ایس او پیز کیا ہے, کتنے گھنٹے یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ پولیس ایز آلویز اوور اسٹریچڈ ہے, ٹھیک ہے, اور نفری ہماری کم ہے. جیسے میں نے اب شروع میں بات کی کہ 11 کروڑ کے لیے ہمارے پاس کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ایکٹیو جو ہمارا سٹاف ہے کانسٹیبل ٹو انسپیکٹر وہ بھی 1,63,000 کے قریب ہے. سو نفری ہماری کم ہے, ڈیوٹیز ہماری زیادہ ہیں, مسلسل کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. دیکھیں ایک ہماری بیسک رسپانسبلٹی ہے کرائم پریونشن ڈیٹیکشن, اس کی تو ہمیں کوئی معافی نہیں ہے نا کہ جی ہم کوئی نئی ڈیوٹی کر لیں تو چلو وہ ڈیوٹی, یا یہ ہے کہ جو مرڈرز ہیں وہ رک جائیں, ڈکیٹیز رابریز بند ہو جائیں, وہ تو نہیں ہوتی ہیں. ہماری کوشش یہی ہے اور آئی جی صاحب کا حکم بھی یہی ہے کہ 40% پلس نفری اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی آپ نے رکھنی ہی رکھنی ہے جو ہمارے تھانہ جات میں نارمل کرائم پریونشن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. باقی جو ہماری نفری ہے اب وہ کر رہے ہیں ملٹی فیریس ڈیوٹیز. اس وقت کوارنٹین پہ ہیں, اس وقت ہاسپٹلس میں موجود ہیں ہماری نفری. جو انفیکشس ڈیزیزز آرڈیننس اس کے سلسلے میں کام کر رہی ہے. ہورڈنگ اینٹی ہورڈنگ اس وقت بہت بڑا کام ہے. اچھا پرائز قیمتیں بھی بڑھنی شروع ہو گئی, پرائز کنٹرول پہ بھی ہماری نفری اس وقت لگی ہوئی ہے. مساجد, تمام مساجد پہ, امام بارگاہوں پہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تراویح پہ ہماری ڈیوٹی اس وقت لگی ہوئی ہے. اچھا عید آنے والی ہے اس پہ ہماری ڈیوٹی اور بڑھ جائے گی. احساس واز این ایڈیشن. سو نفری ہماری اوور اسٹریچڈ ہے. ہم 8 گھنٹے کی شفٹ, 4 گھنٹے کی شفٹ, ایون 12 گھنٹے کی شفٹ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلط بیانی ہوگی, وہ ہم نہیں کر پا رہے. جو سٹینڈرڈ ہے جو انگریزوں نے فکس کیا تھا جس وقت یہاں پہ انہوں نے پولیس رولز بنائے تھے, اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک کانسٹیبل ہوگا 450 جنرل پبلک کے لیے, وہ اب کوئی آلموسٹ ڈبل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر ہماری نفری ڈبل ہوتی ہے تو ہم اس پوزیشن میں جائیں گے جو انگریزوں نے بنایا تھا. پولیسنگ از اے ویری ویری ایکسپینسو بزنس آل اوور دا ورلڈ. ساری دنیا میں سب سے زیادہ خرچہ پولیسنگ پہ کیا جاتا ہے بیکاز آپ کی ساری معاشی اور معاشرتی زندگی کا انحصار اس پہ ہے کہ اس شہر میں, اس ملک میں, اس صوبے میں سیفٹی کتنی ہے. آپ کا بزنس تبھی ہوتا ہے, لوگ زندگی اچھی تبھی گزار سکتے ہیں, باہر نکل سکتے ہیں. So everything depends on policing. So policing بہت ایکسپینسو ہے اور بہت نفری کی ضرورت ہے. سو اس وقت اوور اسٹریچڈ ہیں ڈیفینیٹلی, اور ہم 12-18 گھنٹے آرام سے ڈیوٹی کر رہے ہیں. اچھا انعام صاحب ایک اور چیز, احساس سینٹرز میں خواتین آتی ہیں, اور لاہور کی میں بات نہیں کروں گا لیکن کچھ چھوٹے شہروں میں باقاعدہ یعنی کہ ان کی ہاتھا پائی کی ویڈیوز بھی میڈیا پہ آئیں, وہاں پر جس طرح ان کا رش اور جس طرح دھکم پیل ہم نے دیکھی
تو وہ تو بڑے خوفناک مناظر تھے. تو آپ کے پاس تو شاید اتنی خواتین اہلکار موجود نہیں ہیں کہ آپ احساس سینٹر پہ آنے والی ان ہزاروں خواتین کو وہ مینیج کر سکیں. مرد اہلکار تو اس طرح نہیں ان کو مینیج کر سکتے. دیکھیں بات یہ کہ ہم سیلف ڈسپلنڈ نیشن تو ہے نہیں, ٹھیک. لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا گیا کہ جی ان کے لیے سینٹرز بنائے گئے احساس پروگرام کے تحت, اور وہاں ملٹیپل کاؤنٹرز کھولے گئے, ان کو میسیجز کیے گئے کہ جی آپ نے آنا ہے, اس سینٹر پہ آنا ہے. ہوتا یہ تھا کہ فجر کے وقت خواتین ساری کی ساری پہنچ جاتی تھیں, اور میجورٹی خواتین جن کا اس سینٹر میں نہ نام ہوتا تھا نہ ان کے پیچھے میسج گیا ہوتا تھا, سو رش بن جاتا تھا. مطلب مجھے تو مسلسل وہ تصویریں اور وہ سارا کچھ اپڈیٹ مجھے آتا رہتا تھا فیلڈ سے. سو اندھیرا ہوتا تھا اور سارے لوگ, حالانکہ 9 بجے کام شروع ہونا تھا. وہ ہمارا ایشو. دوسری طرف ہماری خواتین پولیس میں بہت کم آتی ہیں. ہمارا 15% کوٹا ہے خواتین کے لیے, اور اس وقت کوئی 1.5% کے قریب چل رہا ہے. آپ ہی کے پروگرام کے وساطت سے میں اپنی بہنوں سے, بیٹیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ریکروٹمنٹ ہو تو پنجاب پولیس بہت اچھا امپلائر ہے. ہم بہت خیال رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کا, بہنوں کا جو ہمارے ساتھ ڈیوٹی کر رہی ہیں. ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی منیمم ہو, ان کو فیسلٹیز بھی زیادہ ملیں. ہم سارا کچھ ان کے لیے کرنے پہ تیار ہیں, لیکن میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئیں. اگر ہم 15% کا ٹارگٹ نہیں بھی اچیو کر سکتے تو ہم کم سے کم 5-7% پہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں جانا چاہیے, جو ریجن میں اچھے ملکوں کا اس وقت ایوریج ہے. انعام صاحب کیا وجہ ہے, یہ سوال میں ضمن کر رہا ہوں آپ کی اس بات پہ, یہ جو آپ نے اپیل کی کہ آفیسرز لیول پہ یعنی گریڈ 17 اینڈ ابو, یعنی گریڈ 17 میں تو آپ کی بچیاں امتحانات کے ذریعے بہت زیادہ پا رہی ہیں. یعنی مجھے جرنلزم کرتے ہوئے آج 25 سال ہو گئے, 26 سال ہو گئے. 10 سال پہلے تو تصور بھی نہیں تھا کہ میں نے اتنی اے ایس پیز یا ایس پیز خواتین اس شہر میں تعینات دیکھی ہوں جتنی اب میں دیکھ رہا ہوں, اور اسی طرح پنجاب میں. لیکن نیچے یعنی کہ نیچے کے لیول پہ یعنی کانسٹیبل اور اس سے اوپر کے عہدوں کے لیے خواتین اس طرح اپلائی نہیں کرتی. ایک تو میرے خیال میں اس کا معاشرتی پہلو بہت زیادہ ہے کہ جی اگر کوئی بچی پولیس میں کام کر رہی ہے تو ڈیوٹی آرز, کام کیسے ہوگا, مردوں کے ساتھ کام ہے, مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین ابھی بھی زیادہ یہ میڈیکل پروفیشن کی طرف جا رہی ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز اس کی طرف وہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں, یا پھر یہ ریسیپشنسٹ کی جاب ہو گئی, یا شاپس میں سیل گرلز وغیرہ اس میں بھی چلی جاتی ہیں. لیکن اس میں آنے, پولیس میں آنے کے لیے تھوڑی سی ان کو مشکل ہوتی ہے, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کا کام ہے, فائر کرنا ہے, مجرموں ملزموں کے ساتھ, خراب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پکڑنا ہے, اریسٹ کرنا ہے. دشمنی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو اریسٹ کیا ہے, جس کو لاک اپ میں بند کیا, ظاہری بات ہے اس کے ساتھ دشمنی بھی بنتی ہے, اگلے کے ساتھ وہ پرسنل ہو جاتا ہے. اچھا, پھر جو مجرم لوگ ہیں پولیس پہ فائر بھی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں روز ہمارے 2-4 جو جوان ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں, شہید بھی ہوتے ہیں. سو وہ اس طرح کا ایک ڈر خوف ہے, لیکن یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جائے گا. لیکن انعام صاحب آپ خود ایف آئی اے میں بڑا لمبا عرصے تک رہے, ایف آئی اے میں کیوں یہ ڈر خوف نہیں؟ وہ بھی تو ایک پیرلل ایجنسی ہے, اس میں بھی یہ دشمنیاں ہوتی ہیں. آپ انسانی سمگلروں کو روکتے ہیں, ایئرپورٹس پہ پکڑتے ہیں, باہر ان کے ایجنٹس پہ چھاپے مارتے ہیں, لیکن وہاں پہ میں نے یہ تعداد نہیں دیکھی. وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایئرپورٹ پہ امیگریشن پہ زیادہ ملیں گی, کیونکہ ان کا وہاں پہ کوٹا ہے, اور وہ امیگریشن کے لیے آتی ہیں جو ذرا صاف ستھری جاب سمجھی جاتی ہے کہ صبح یونیفارم پہنا, جا کے 8 گھنٹے کی شفٹ ایئرپورٹ پہ کر لی اور واپس آ گئی. وہاں پر بھی آپ کو اینٹی کرپشن میں یا اکنامک کرائم ونگ میں کام کرتے ہوئے بہت کم ملیں گی, اس تعداد سے نہیں. میجر بلک جو ہے وہ امیگریشن پہ اور ایئرپورٹس پہ ہے. ہماری جو بچیاں ہیں وہ ان کو شاید یہ ہے کہ ہم پولیس میں جائیں گے تو ڈی ٹی آرز لمبے ہوں گے, کام مشکل ہوگا. لیکن اچھا, ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ چیز تھی, اور جس کی وجہ سے ابھی پنجاب میں ہم نے تھوڑے سے چینجز کیے. جو سٹینڈرڈ تھا وہ بھی ہائی تھا. سٹینڈرڈ ہائی ان دا سینس کہ جو ہائٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ تھوڑی سی زیادہ تھی. ہماری جو ایوریج بچیوں کی ہائٹ ہے ان دا سب کانٹیننٹ اور پھر پاکستان میں وہ کم ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ زیادہ تھی. ہم مثلا 5'5" پہ لیتے تھے, 5 فٹ 5 انچ. وہ پاکستان میں پنجاب میں بہت کم اس طرح کی خواتین اور پڑھی لکھی, اچھا چونکہ ایجوکیشن بھی ہم مانگتے ہیں, سو اس کو بھی اب کم کیا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ نیکسٹ جو ریکروٹمنٹ سائیکل ہوگا اس میں ہمارے پاس زیادہ بچیاں آئیں گی. اچھا انعام صاحب, میں نے اگر اپنے علاقے کی بات کروں تو جو مرکزی مساجد ہیں وہاں تو پولیس
میں نے تعینات دیکھی اور وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد بھی کروا رہے ہیں, ان کی اپنی انتظامیہ بھی کروا رہی ہے, لیکن جو چھوٹی مسجدیں ہیں وہاں پر وہی اگین مسئلہ وہی کہ نفری چونکہ نہیں ہے, وہاں پر اس طرح ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے اور لوگ بڑے خشوع خضوع سے, حالانکہ میں کسی یعنی کہ میں خود یعنی یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, لیکن حالات بڑے اسپیشل ہیں, تو اس میں ہمیں رخصت ہے دین میں. ہمارے علماء کرام نے بھی آ کے ٹی وی میں بتایا اور احادیث موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بہت کم, یعنی صرف بارش پہ آپ نے اعلان کروا دی کہ لوگ گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کریں, تو چھوٹی مسجدوں میں اس طرح ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کرونا کے لیے ہیچریز بن رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مساجد کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں, اے بی سی. ہماری اے اور بی کیٹیگری پہ پولیس کی تعیناتی ہوتی ہے, ڈیوٹی ہم لگاتے ہیں اس پہ. سی کیٹیگری جو چھوٹی مساجد ہے, رورل ایریاز میں ہے, کم آبادی میں ہے, جہاں پہ کوئی اس طرح کے زیادہ ایشوز نہیں ہیں, وہاں ہم نہیں لگاتے. اب 50,000 پلس اگر آپ کی مساجد ہیں اور امام بارگاہ ہیں 50,000 پلس, تو آپ کو, اور آپ ظاہری بات ہے ایک بندہ تو لگانے سے رہے, منیمم آپ 2 بندے لگائیں گے. اس کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ایک ایس او پیز بنائے جاتے ہیں کہ اگر ایک علاقے میں ایک بڑی مسجد موجود ہے تو سب لوگ اس سے رجوع کر لیں بجائے کہ اپنی اپنی گلی کی مسجد میں پڑھنے سے. اس میں کوشش اب یہ کی ہے, کیونکہ لوگ ظاہری بات ہے اگلے مسجد یا اگلے اس میں نہیں جاتے. ہمارے ہاں تو چونکہ سیکٹس بھی ہیں کہ جی میں نے آپ کی مسجد میں نہیں آنا, آپ نے میری مسجد میں نہیں جانا, وہ بھی ایشوز ہیں, کس محلے کی مسجد میں جا رہے ہیں, کس علاقے کی مسجد میں جا رہے ہیں. اس کے لیے اب گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ کیا ہے کہ کمپلائنس چیکنگ کمیٹیز ہیں. ہمارا اسپیشل برانچ مسلسل اس پہ کام کر رہا ہے. جہاں پر وائلیشنز ہوتی ہیں وہ ساری وائلیشنز ڈیلی ہمیں رپورٹ ہوتی ہیں, اور ہر طرح کے وائلیشن. اس میں اگر ڈسٹنس نہیں رکھا گیا, وضو کا صحیح سسٹم نہیں, یا لوگ وضو کر کے نہیں آتے ہیں, یا وہاں پہ سینیٹائزرز اور اس کا صحیح وہ نہیں ہے, رش بہت زیادہ ہے, تو وہ اسپیشل برانچ بھی رپورٹ کرتا ہے. اور ہمارے جو کمپلائنس چیکنگ کمیٹیز ہیں اس میں پولیس آفیسرز بھی ہیں, اس میں سول ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز بھی ہیں, اور وہ کمپلائنس چیک کرتے ہیں, وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. ہم اپنی ایک اور رپورٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں کہ ایسے کتنی مساجد ہیں جو مسلسل وائلیشن میں جا رہی ہیں. ہم ان کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں, ان کو سمجھاتے بجاتے بھی ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس میں ہماری ہیلپ کر رہی ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے. سو ہماری ایک تمام کی گورنمنٹ آف پنجاب کے جتنے بھی اس وقت ونگز اس پہ کام کر رہے ہیں, بھلے وہ پولیس ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے یا پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ, ہر ایک کی ایفرٹ یہی ہے کہ جو ایس او پیز ایشو ہوئے ان کی میکسیمم پاسبل کمپلائنس کرائی جا سکے. ہمیں ایک اور بھی بڑا سیریس ایشو ہے, ہم نہ لاک اپس بھر سکتے ہیں نہ جیلیں بھر سکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پرچے دینے شروع کر دیں اور لاک اپس بھر دیں اور الٹیمیٹلی ان کو جیلوں میں بھیجیں تو یہ اور پھر کرونا کو بڑھاوا دینا. سو اس وقت زیادہ تر کاؤنسلنگ, وارننگ, سمجھانا, اس پہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا انعام صاحب, ایک چیز اور, میں نے رات کو جب میں آفس سے گھر جاتا ہوں, آپ یقین مانے میں نے ایک انٹرنیشنل فوڈ چین کے باہر 1 کلومیٹر لمبی لائن دیکھی ٹیک اوے پہ. میں نے کئی ایسے ریسٹورنٹس کھلے دیکھے راستے میں اپنے گھر جاتے تک. شکایت کیا ہے کہ بعض جگہوں پہ تو ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے کہ یہ ریسٹورنٹس بند کروا دیے, بعض جگہوں پر کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں کہ میں نے خود, یعنی روزے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, نہ آپ ابھی تک پولیس پہ کوئی غیر ضروری تنقید کی ابھی تک. میں نے خود رات کو اگر میں 11 بجے بھی 12 بجے بھی گھر جا رہا ہوں واپس اپنے آفس سے, تو میں نے ریسٹورنٹس کھولے دیکھے ہیں اور وہاں پہ لوگ, یہ میں رمضان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, رمضان کے بعد نہیں, رمضان میں تو نہیں, رمضان میں بھی یہی سچویشن ہے. تو یہ چیز کہ بعض جگہوں پر یعنی کہ وہ جو یعنی کہ اس طرح کا یعنی مل ملا کر کر رہے ہیں, وہ ایک خطا. دیکھیں اس میں ایک چیز اور ہے, ظاہری بات ہے جب لوپ ہولز ہوتے ہیں اس کو لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, لیکن یہ جو انٹرنیشنل چینز ہیں یہ میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے, ان کو حکم یہ ہے کہ یہ ریسٹورنٹ کے اندر ڈائن ان نہیں کروا سکتے, ٹیک اوے کروا سکتے ہیں. اب ٹیک اوے کے نام پہ ہوتا کیا ہے, ٹیک اوے 2 طرح کا, ایک تو ہوم ڈیلیوری ہے کہ جی کوئی بندہ نہیں آئے گا, ہوم ڈیلیوری ہوگی, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹیک اوے بہت مشکل ہے اس چیز میں روکنا کہ اگر ایک انٹرنیشنل کسی یہ جو چین ہے اس کے باہر اگر 15 گاڑیاں آ گئی ہیں, اب ظاہری بات ہے ان کے ویٹرز نکلتے ہیں, آرڈر لیتے ہیں, اندر جاتے ہیں, باہر آرڈر لے کے آتے ہیں. سو ود ان دا ریسٹورنٹ کرسیاں نہیں ہیں, اندر بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے, وہ بٹھا بھی نہیں رہے, لیکن جو اجازت ہے
کہ جی آپ کسی بھی ریسٹورنٹ پہ جا سکتے ہیں, آپ ہارن بجا سکتے ہیں, اندر سے بندہ آ سکتا ہے اور آپ اس سے ٹیک اوے لے سکتے ہیں. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ. یہ ابھی رمضان میں بھی آپ افطاری کے بعد نکلیں آپ کو یہی لگے گا. ریسٹورنٹس کھلے ہوتے ہیں ڈائن ان نہیں, ٹائم بھی اس کا کوئی نہیں ہے, اس کا بھی 5 بجے کا ٹائم نہیں ہے. کچھ ریسٹورنٹس کو بند کروائے گا. نہیں, اس میں بند ان کو ہم نے بھی کوئی 244 پہ پرچے دیے, ٹھیک ہے. وہ جب 144 تھا, جب یہ ٹائمنگز کا تھا. ابھی اس وقت جب اس زمانے میں ہوم ڈیلیوری اوپن تھی, ٹیک اوے اوپن نہیں تھی. اس وقت آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جائیں تو ٹیک اوے کھلی ہے, ٹھیک. اندر نہیں آپ کو بٹھا سکتے لیکن باہر آپ کو کھانا دے سکتے ہیں پارسل بنا کے. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ. اچھا انعام صاحب, ایک اور بڑی تشویشناک بات ہے کہ کرائم کا جو گراف ہے وہ اوپر کی طرف اب جا رہا ہے. اس حوالے سے پولیس کیا کر رئی ہے, اس حوالے سے ہم آپ سے ضرور بات کریں گے, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, بریک کے بعد جو کرائم کا گراف بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے پنجاب پولیس اور خصوصاً لاہور پولیس کیا کر رہی ہے وہ انعام صاحب سے جانیں گے, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس انعام غنی صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے صوبے میں اور خصوصاً لاہور میں بڑھتے ہوئے کرائم گراف کی. انعام صاحب, کرائم گراف میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے اپنے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرائم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پہلی بات, اگر 5 بجے ریسٹرکٹ کر دیا جائے, جیسے کہ اب رمضان میں بھی ہے کہ 5 بجے سب کچھ بند ہو جائے گا, تو اس کے بعد تو کرائم ہونا ہی نہیں چاہیے اگر لوگ سڑکوں پہ موجود نہیں ہوں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ, بدقسمتی یہ ہے کہ رات 10-11 بجے تک بھی سڑکیں ہماری بھری ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے کرائم کو نیچے لانے کے لیے, اور چونکہ خراب معاشی حالات ہمیشہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ کا کرائم گراف اوپر کو جائے, کیا کر رہی ہے پنجاب پولیس؟ بات یہ ہے کہ آپ کے سوال میں ہی زیادہ تر اس کا جواب موجود تھا, لیکن ہم نے پنجاب پولیس میں اس وقت کی ہے بالکل اوپن ایف آئی آر رجسٹریشن کی پالیسی ہے پچھلے 2-3 سال سے, اور وہ ابھی اس انسپیکٹر جنرل کی بھی ہے کہ ہم ہر کیس رجسٹر کریں. جو بھی ہمارے پاس آتا ہے کوئی اپنی کمپلینٹ کروانے کے لیے یا ایون 15 پہ کال کرتا ہے تو ہم انشور کرتے ہیں کہ اس کا پرچہ ہو, کیونکہ کرائم برکنگ مطلب جرم چھپانا یا کرائم میٹیگیشن کہ جی ڈکیتی ہو گئی یا چوری میں پرچہ دے دیا ہے, ٹھیک ہے, یا کار سنیچنگ ہو گئی یا کار تھیفٹ میں پرچہ دے دیا ہے, یہ کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس وقت کرائم ہمارا جو پچھلے, اگر ہم جنوری ٹو اپریل کمپیئر کریں, دیر از اے سلائٹ انکریز, لیکن سلائٹ انکریز ہوتی ہے پاپولیشن کی وجہ سے بھی, ظاہری بات ہے انکریز ہوتی ہے, انمپلائمنٹ بھی ہے, پھر یہ باقی معاشی حالات بھی ہے. کچھ کرائم ہمارا جیسے ڈکیتی ہمارا نیچے گیا ہے, مرڈر جو آپ نے بات کی نا کہ جی 5 بجے کے بعد لوگ نہیں نکل رہے یا کم نکل رہے ہیں, سو مرڈر کم ہو گئے ہیں. نکل رہے ہیں لیکن کم نکل رہے ہیں نا, جو نارمل حالات میں نکلتے ہیں اس سے کم. سو مرڈر اس کے لحاظ سے کم آ گیا ہے, کڈنیپنگ فار رینسم کم ہو گیا ہے. اس وقت ڈکیتی بھی کم ہو رہی ہے پنجاب میں, پورے پنجاب کی فگر آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, رابری آلموسٹ سیم یا تھوڑی سی زیادہ ہماری اس میں جا رہی ہے. اس کا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں سڑکوں پہ تو مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی موٹر سائیکل کو روکنا یا وہ, لیکن اس کے مقابلے میں اگر ٹریفک کم ہو تو بہت آسان ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس کا ابھی ایک اور وہ نکالا ہے پنجاب پولیس میں, اٹس اے پائلٹ ان پاکستان. ہم نے کمپیریٹیو کرائم انالیسس چھوڑ دیا ہے. ہم اب کرتے یہ ہے کہ ہم پہلے جیسے کرتے تھے کہ 2019 سپوز ہم اپریل کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی بھی ایس پی سے, ایس ایچ او سے, آر پی او سے پوچھتے تھے کہ جی اچھا آپ کے پچھلے سال اس مہینے اتنا کرائم تھا, اس سال اتنا ہے, کیوں؟ اب اس کو روکنے کے لیے اس کے بعد ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ برکنگ کرتا تھا, وہ کرائم چھپاتا تھا. ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے کمپیریٹیو نہیں پوچھیں گے, ہم پچھلے سال کا نہیں پوچھیں گے, ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس سال جو آپ کا کرائم ہوا ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک, ہماری آپ نے سنا ہوگا جو پچھلی کرائم میٹنگ تھی آئی جی صاحب کی جو منتھلی ہماری ہوتی ہے, اس میں ہم نے کمپلیٹلی پیراڈائم شفٹ کیا, یہ سارا سسٹم شفٹ کر دیا اس پہ. اب ہم مرڈر میں یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی, یہ نہیں پوچھتے کہ مرڈر زیادہ کیوں ہوئے یا کم کیوں ہوئے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا مرڈر ہو گئے آپ کے, کتنے ملزم گرفتار کیے ہیں آپ نے,
ٹھیک, کتنے کمپلیٹ چالان سبمٹ کیے ہیں, کتنے انکمپلیٹ چالان سبمٹ کیے ہیں. ٹھیک, اگر ریپ ہوا ہے تو اس میں کیا آپ نے اس کے چالان سبمٹ کیے ہیں, کیا آپ نے ملزم پکڑ لیے ہیں, کیا آپ نے ٹائملی آئیڈینٹیفیکیشنز کروائے تھے, کیا ٹائملی آپ نے پی ایف ایس اے کو رپورٹ بھیجی تھی, اور کیا ٹائملی ان کی طرف سے جواب آ گیا تھا. سو آپ اس میں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک, اسی طریقے سے ڈکیتی رابری کا بھی ہے, اور مجھے امید ہے کہ 2-4 مہینے کے اندر اندر ہم اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ پچھلے سے کیا ہوا, لیکن ہم یہ کہہ سکیں گے, بڑے فخر سے کہہ سکیں گے کہ جتنے ملزم ہیں وہ گرفتار ہوئے, اور جب ملزم گرفتار ہوں گے وہ جیلوں میں جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا کرائم نہیں جائے گا. بینگ اے سینئر پولیس آفیسر, آپ پولیس مقابلوں پہ بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2 طرح کے ایشو. ایک, آپ پولیس مقابلہ ڈیفینیٹلی پولیس پہ پنجاب میں فائر کیا جاتا ہے اور ود امپیونٹی کرتے ہیں. نہیں, میں اسی کی بات میں تو حادثاتی کی بات کر رہا ہوں. میں تو ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے, آپ بات کر رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. دیکھیں, پھر پولیس مقابلہ نہ کہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہیں. اس وقت مشہور پولیس مقابلہ نہیں, پولیس مقابلہ تو اگر پولیس پہ کوئی فائر کرے گا تو پولیس رسپونڈ کرے گا, بالکل رسپونڈ کرے, وہ ہم اس کے ساتھ ہیں. دوسری طرف ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. ٹھیک, پنجاب پولیس مجھے ابھی اس پوزیشن میں ابھی کوئی 15-16 مہینے ہو گئے. فار اس ہر قسم کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, انلیگل ڈیٹینشن, ٹھیک, یہ ڈیتھ ان کسٹڈی, یہ کسی صورت ہم کنڈون نہیں کر رہے. ہماری پالیسی ہے کہ جی اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, اس کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں. ہم نے اپنے افسروں کو گرفتار بھی کیا ہے, ڈی ایس پی رینک تک کے آفیسرز کو حوالات میں بند بھی کیا ہے, پرچے بھی دیے ہیں. ہمارا یہیں پہ ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ ہے, اور وہ جب بھی پولیس مقابلہ ہوتا ہے انکوائری کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. اچھا, دوسری طرف اگر جنرل پبلک کو کوئی ایشو ہے تو ہماری جوڈیشری بہت انڈیپینڈنٹ ہے. کہیں پر بھی جا کے دے کے اس کا یہ جو ہے اپنا جوڈیشل انکوائری کرائی جا سکتی ہے. ہم اس میں ہر دفعہ ساتھ دیں گے, ٹھیک, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر کسی نے زیادتی کی ہے, اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, کرنے والے کے خلاف ہیں, وہ بھلے ہم میں سے ہیں, اس کو گرفتار بھی کریں گے, اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی لیں گے. ایک اور چیز, مختصر سا جواب آپ سے چاہوں گا کہ پتنگ بازی میں بہت اضافہ ہوا. ابھی چند دن پہلے ایک لڑکا اس سے ہلاک ہوا, اور میں خود جہاں پہ رہ رہا ہوں, مجھے آپ یقین کریں رات کو, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے رمضان ہے, کئی بار سحری تک بھی جاگنا پڑتا ہے, باقاعدہ وہ پتنگ کے اڑنے کی آوازیں, اور یہ اس کے خلاف. دیکھیں, بات یہ کہ یہ بہت بہت بڑا جرم ہے. ایک پڑوسی پتنگ اڑاتا ہے, دوسرا پڑوسی مرتا ہے اس سے. ٹھیک, ہم پچھلے اتنے عرصے سے اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں, ہم نے گرفتاریاں بھی کی, ہم گھروں میں بھی گھسے, وہ چادر اور چار دیواری کی پامالی کا بھی ہم پہ الزام لگا کہ جی پولیس والے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور اوپر چھتوں پہ چلے جاتے ہیں, خاص کر یہ اندرون شہر یا جہاں پہ زیادہ وہ ہے. ہم نے پتنگ اڑانے والوں کو پکڑا. ہم ابھی ڈرون بھی استعمال کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جی چونکہ لوگ ہمیں کنفرنٹ کرتے ہیں کہ جی میری چھت پہ کوئی نہیں تھا, سو ہم ڈرون استعمال کر رہے ہیں آل اوور پنجاب, اسپیشلی یہاں پہ 6-7 ڈرونز لاہور والوں کے پاس ہے, اور ڈرون کیمرے, ویڈیو کیمرے, اور وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں باقاعدہ. ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. ہم نے زیادہ کوشش یہ کی ہے کہ جو مینوفیکچررز ہیں اور سیلرز, کیونکہ بنیں گے تو اڑانے والے اڑائیں گے. ٹھیک ہے, سو مینوفیکچرر کو پکڑنا ہے. باہر سے آ رہی ہے سپلائی, قصور وہاں پہ کام کرنا ہے. فیصل آباد نے بہت اچھا کام کیا, قصور نے بہت اچھا کام کیا اس پہ. یہ جو مانجا بناتے ہیں اس پہ بھی, اور اس میں بھی آپ یقین مانیے 15 لاکھ کائٹس پکڑی ہیں, بندوں کو گرفتار کیا ہے. ٹھیک ہے, ہزاروں میں پرچے دیے ہیں. اسٹل ورکنگ آن اٹ. بہت ضرورت ہے کہ میڈیا ہمیں اس میں ہیلپ کرے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ جو گردن پہ جس کے تار ڈور چل رہی ہے اور مر رہا ہے وہ آپ ہی کا پڑوسی ہے, وہ آپ ہی کا رشتہ دار ہے, وہ آپ ہی کا کوئی لگتا سکتا ہے. لوگوں میں یہ احساس نہیں ہے. سب سے زیادہ بہانہ یہی ہوتا ہے اوپر شروع کی, اس پہ مسلسل اس پہ اتنی کیمپین ہے. آپ یقین جانیے کہ
اور یہ آئی جی اور چیف منسٹر کے لیول تک کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم مرڈر پہ اتنا نہیں پوچھتے اور اس طرح کا ایکشن نہیں لیتے جیسے ہم کائٹ فلائنگ پہ لیتے ہیں. ہم جب آئی جی میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں صرف ہینس کرائم ڈسکس ہوتا ہے, ڈکیتی, رابری, مرڈر, ٹھیک ہے, اس سے کم چیزیں نہیں ڈسکس ہوتی. 5 6 7 جو بڑے کرائم ہیں اور اس میں ایک جس پہ بات ہوتی ہے وہ کائٹ فلائنگ ہے. جناب صاحب, آپ کچھ آخر میں آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کس طرح پڑھائی میں کیسے تھے, بچپن میں شرارتی تھے, کیسے تھے, کس طرح اس فیلڈ کی طرف یعنی ایم تھا یا حادثاتی طور پہ اس میں آئے؟ بات یہ کہ ایم تو تھا. میرے فادر سول سرونٹ تھے, اکاؤنٹس گروپ میں تھے. ہم 3 بھائی ہیں اور تینوں سول سروسز میں سب سے بڑے انکم ٹیکس میں تھے, ریٹائر ہو گئے. دوسرے پولیس میں تھے, ریٹائر ہو گئے, اینڈ آئی ایم دی تھرڈ ون. سو ایک تو شروع سے ایم تھا کہ سول سروسز میں جانا ہے. میں کیڈ کالج کو ہارٹ کا پڑھا ہوں, وہاں پر بھی. پھر میں وہاں سے بجائے میڈیکل کالج یا انجینئرنگ جانے کے میں ایڈورڈس کالج گیا, گریجویشن کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کیا. سو بالکل ٹوٹل اسے, اینڈ اگین پولیس میری پہلی چوائس تھی, میری تھی. اور آج بھی مجھے کوئی گلہ نہیں ہے اس سروس سے. میں بہت خوش ہوں کہ اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. بچپن میں شرارتی تو زیادہ نہیں تھا, وہ پڑھنے والا تھا. بچے میرے ابھی بھی جو کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بابا ہمارے نرڈ تھے. سو وہ تھوڑا سا نرڈش والا تھا, پڑھنے لکھنے کا تھا شوق. سو نہ صرف اس وقت کہ جی میں نے سی ایس ایس کرنے کے بعد, نوکری میں آنے کے بعد میں نے ایل ایل بی کیا, پھر ایک دفعہ انگلینڈ سے ایل ایل ایم کیا, پھر امریکہ سے ایل ایل ایم کیا. سو پڑھائی کا ایک وہ شوق ابھی بھی ہے, رکھا بھی ہے. اور بٹ حادثاتی پولیس آفیسر نہیں ہے, بالکل ٹارگیٹڈ پولیس آفیسر. اور بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں, کیا پسند کریں گے وہ پولیس میں آئے؟ بچوں کی اپنی مرضی ہے. آج کے بچے آزاد ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سول سروسز میں آئے گا, کیونکہ انہوں نے سول سروسز کی پابندی دیکھ لی. ہماری زندگی باہر سے بہت آسان اور بہت اچھی لگتی ہے. جو دیکھنے والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ گاڑی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے اسکارٹ ہے اور گن مین ہے اور اردلی ہے اور یونیفارم پہنی ہوئی ہے. ہماری زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھ پاتے, ہم اپنے بچوں کی جوانی میں ان کا ساتھ نہیں دے پاتے. ہمارا سیٹرڈے سنڈے نہیں ہے, ہمارا عید, ہماری کوئی عید نہیں ہے, ہماری محرم کی چھٹی نہیں ہے. سو بچے جب ہمارے وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, بہت پابندی ہے. آج آپ اٹھ کے یہاں سے اگر موڈ بناتے ہیں کہیں بھی جانے کا آپ جا سکتے ہیں, میں نہیں جا سکتا. میں پنجاب کا ایڈیشنل آئی جی آپریشنز ہوں, لیکن میں لاہور سے سنڈے کو بھی اگر میں نے شیخو پورا بھی جانا ہو تو میں پرمیشن لے کے جاتا ہوں. سو ہماری زندگی بڑی مشکل ہے, بچے مشکل سے ہی آئیں گے اس میں. بہت بہت شکریہ انعام غنی صاحب. ناظرین, لاک ڈاؤن کھل چکا. حکومت نے تمام تر پریشرز جو ڈاکٹرز کی طرف سے, پیرامیڈکس کی طرف سے تھا, اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے لوگوں کی معاشی مصیبتوں کو دیکھ کر لاک ڈاؤن کھول دیا. لیکن یہ اب ہم پر ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں ہم کتنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اور اگر نہیں دیں گے تو آپ یقین رکھیں کہ جس علاقے میں بھی, جو کہ حکومت کہہ چکی ہے, جس علاقے سے بھی کیسز برآمد ہوں گے ان کو سیل کر دیا جائے گا. اگر وہ مارکیٹس ہیں تو ان مارکیٹ کو بند کر دیا جائے گا. اگر وہ علاقے ہیں تو ان علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا. اور اس میں یقیناً پنجاب پولیس کو آگے آنا پڑے گا. تو یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اپنی مارکیٹس کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے گرد و نواح, اپنی رہائش گاہوں کے راستے کھلے رکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ان ایس او پیز پہ عمل کرنا ہوگا جو حکومت کی طرف سے ہم پہ امپوز کیے گئے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں کرونا سے جو اموات کی شرح ہے وہ اتنی نہیں ہے جو امریکہ میں ہے, جو برطانیہ میں ہے, جو اسپین میں ہے, جو اٹلی میں ہے, جو پورے یورپ کے دیگر ممالک اس وقت فیس کر رہے ہیں. لیکن یہ کسی بھی وقت بڑھ سکتی ہے, اس میں کسی بھی وقت خوفناک اضافہ ہو سکتا ہے. اور ہمارے پیرامیڈکس ہمیں بار بار اس سلسلے میں وارن کر رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں. یہ انٹرویو تھا اس لیے میں نے صرف, اور انعام صاحب نے, ہم ایک کمرے میں ہیں, ہم نے ماسک نہیں پہنے. میں ان کے کمرے میں بھی ماسک پہن کے آیا تھا اور انہوں نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا. اپنے پاس سینیٹائزر رکھیں, اپنے ہر وقت اپنے منہ پہ ماسک رکھیں اور کوشش کریں کہ لوگوں سے, ہمارا بالکل بہت اچھا کلچر ہے کہ ہم گلے ملتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے لیے خدا رہا جب تک اس بیماری پر ہم قابو نہیں پا لیتے, جب تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو جاتی, اس پہ قابو رکھیں. اپنے حوصلے یاد سے جگہ اگلے پروگرام تک لیجیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.